नाज़रीन कराम, सबसे पहले आप तमाम नाज़रीन को नियाज़ी टीवी का सलाम। हमारी दुआ है मौला अपने हबीब के सदक़े में अपने तमाम बंदों को सलामत रखे और पंजतन पाक का सदका अता फ़रमाए, आमीन। हाँ तो नाज़रीन, अब आइए हम पेश करते हैं तसव्वुफ़ की रोशनी में ताज़िया की हकीकत। इससे पहले एपिसोड में जो बयान हकीकत आप हज़रात समात किए, उसी मौजू पर और आगे बयान हकीकत समात फ़रमाएँ। और आइए हम सब मिलकर अक़ीदत और मोहब्बत में डूब कर एक बार बाआवाज़ बुलंद पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद। समात फरमाएँ। ताज़िया की हकीकत। झुका के सजदे में सर को अपने, हकीकतों की चलाई आंधी, चिराग बातिल जो जल रहे थे, हुसैन उसको बुझा के माने। आइए तो कदीम हिंदुस्तान के हालात का मुआयना करें। मुल्क हिंद में मुहाजिरीन ताज़ियादार भी पहुंच चुके थे और हमला आवर मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी के मानने वाले भी पहुंचे। वह अपना ख़ानदानी करतब दिखाने लगे। लूट पाट करना, गैरों की इज़्ज़त व आबरू और इबादत गाहों से खेल खेलना वगैरह देखकर हिंद वाले कुल मुसलमान से ताज्जुब और नफ़रत करने लगे कि इस्लाम को तो रहमत सुना था, मगर ये मुसलमान रहमत नहीं मालूम होते हैं। उसी वक्त हिंद में ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए और एक तहरीक चलाई। फ़ारसी में क़ता इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा है कि हुसैन साख हैं, साखों के बादशाह हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, हुसैन दीन हैं, दीन के पनाह हुसैन अलैहिस्सलाम है। सर दे दिया न दिया हाथ में यजीद के हाथ, कसम खुदा की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है हुसैन। यानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अक़ीदत व मोहब्बत मेरी इबादत और मेरे मज़हब का अमर बिल मारूफ़ है, और मुआविया व यजीद से एहतजाज करना तहफ़्फ़ुज़ इबादत और मेरे मज़हब का नहीं अनिल मुनकिर है। खुलासा ये है कि ख्वाजा गरीब नवाज़ की उस तहरीक से हिंद के अवाम भी आगाह हो गए और खुश हुए कि वाकई हज़रत इमाम हुसैन का मज़हब अमन व रहमत है, मगर अहले मुआविया व यजीद हमला आवर, जालिम, खुनख्वार और अय्याश हैं। इसलिए हिंदुस्तान के वो कदीम बासिंदे भी ताज़ियादारों से हमदर्दी करने लगे। बस ताज़ियादारी की जैसी कदीम तवारीख़ है, वैसे ही कदीम ज़माना से जारी है। सवाल नंबर 5। मुखालिफ़ैन ताज़िया ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान के अलावा और कहीं ताज़ियादारी नहीं होती है। जवाब, ताज़ियादारी तो सारा आलम कर रहा है। कहीं सिर्फ अलम निकालते हैं, कहीं नाल, कहीं सफ़र, कहीं ताज़िए, कहीं मातमी जुलूस, कहीं बाजा गाज़ा, कहीं सिर्फ खामोश जुलूस निकालते हैं, कहीं यौम हुसैन पर तनक़ीद व मवानियत की मजलिस करते हैं। बहरहाल किसी न किसी तरीके से सभी ताज़ियादारी करते हैं। जो उलमा ताज़ियादारी मना करते हैं, गोया वो भी ताज़ियादारी करते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि जिस चीज़ को मना किया जाए वो और भी जोर पकड़ती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि ताज़ियादारी के तरीक़ों में फ़र्क हो, लेकिन तरीक़ों के इख्तलाफ से ताज़ियादारी का मफ़हूम नहीं बदलता है। मिसाल के तौर पर देखिए, नमाज एक बड़ा फ़र्ज़ कहते हैं, नमाज को एक बड़ा फ़र्ज़ कहते हैं, लेकिन नमाज के तरीक़ों में बहुत बड़ा इख्तलाफ है। शियों की नमाज़ों का एक ढंग है, सुन्नियों की नमाज़ों का मुख्तलिफ ढंग है, वहाबी और कादियानी की नमाज़ों का एक जुदा गाना ढंग है, मगर सब तरीक़ों का नाम नमाज ही है। ख्वाह कमी बेसी जैसी भी हो, और सबों का जनरल आर्डर भी है कि नमाज किसी को माफ़ नहीं। बस जैसे हर तरीक़ों की नमाज़ें दुरुस्त है, वैसे ही हर तरीक़ों की ताज़ियादारी भी दुरुस्त है। हाँ, तरीक़ों में तरक्की भी की जा सकती है। जैसे पहले कुरान, काबा, मस्जिद, अजान और नमाज मजबूर हालतों में थे कि कुरान थैली व पिटारा में रखा जाता था, मस्जिदें छावनी खजूर के पत्तों से थी, अजान घड़े में पुकारते थे, मगर आज देखिए कुरान की सुनहरी तबात और तलाई रहल में रखा जाता है। मस्जिदें संगमरमर की एयर कंडीशन, अजान रेडियो और लाउड स्पीकर तक पहुँचा। बस मजबूर हालत से तरक्की करके अरूज पर पहुँचने से मफ़हूम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरह ताज़ियादार पहले मुहाजिरीन और मजबूर हालत में थे, उस वक्त जितना हो सकता था करते रहे, मगर आज तरक्की करके ताज़ियादारी बेमिसल नमूना बन गया कि आज ताज़ियादार खुशहाल हैं कि करोड़ों रुपए खर्च से ताज़ियादारी होती है। उसी तरह नहायत हौसले से अफ़गानिस्तान, इराक़, मिस्र, अरब संघ, कीनिया, चीन, तुर्किस्तान, ताशकंद, रूस, डरबन, साउथ अफ्रीका के अलावा मजमुआ, अल्जीरिया, जंजीबार, मुर्गा सागर, लक्षद्वीप, मालदीव, मॉरिशस, इंडोमार, निकोबार वगैरह में होती है। सवाल, मुखालिफ़ैन ताज़िया ये भी कहते हैं कि जबकि अरब में ताज़ियादारी नहीं होती जहाँ काबा बना हुआ है, फिर हिंद में क्यों कर ज़रूरी है? जवाब, ऐसा कहना नावाकिफ़ियत की दलील है कि अरब में ताज़ियादारी नहीं होती है। अरब के खलीजी रियासतों बहरीन, मशकत, ओमान वगैरह हर मुल्कों में ताज़ियादारी होती है।
اور شادی خوشی کے موقع پر تو ناچ رنگ باجا گاجا کھیل تماشا بروئے حدیث بالکل ہندوستان کی طرح مناتے ہیں۔ صرف سعودی عربیہ اور قطر اسٹیٹ جہاں وہابیہ حکومت قائم ہے وہاں تعزیہ داری کو بجور شاہی طاقت روکتے ہیں، مگر عوام کے ذہن و عقیدہ پر کوئی پہرا نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ سعودی عربیہ اور قطر اسٹیٹ میں بھی تعزیہ دار اہل مزار اور میلاد کے ماننے والے ہیں، وقت کی مجبوری سے مجبور ہیں، مگر شہر الحشا میں تعزیہ داری ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ عرب میں کعبہ رہنے سے بھی عربوں کو کوئی فضیلت نہیں ملی، بلکہ عربوں کو شہر آفاق جاہل کہا گیا۔ اسی شہر کعبہ کے جاہلوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی اور اپنے شہر سے نکال دیا، پھر آل رسول کو قتل کیا اور امت محمدیہ کو عرب سے نکال دیا۔ پھر آج اسی شہر کعبہ کے حکام محمدی بزرگوں کے مزاروں کو توڑ رہے ہیں اور اپنی زیر حکومت سے محمدی نشانیوں کو مٹا رہے ہیں، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ علیہ السلام کے مزار اقدس کو مسمار کرا دیا اور حضور کے نصب کردہ ان دونوں خجوروں کے درختوں کو کٹوا دیا جو اب تک شمر آور تھے، اور اب یہ منصوبہ بنایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر اور گنبد خضرا بھی مسمار کر دیا جائے۔ یعنی ناظرین کرام بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ ہندوستانی مسلمانوں خصوصاً تعزیہ داروں کو سعودی عرب سے کسی روشنی کی ضرورت نہیں۔ وہاں کعبہ ضرور بنا ہوا ہے، مگر وہاں نہ اسلامی علم ہے نہ محمدی روشنی۔ وہاں کی آج وہی حالت ہے جو زمانہ جاہلیت میں تھی۔ آج بھی وہ لوگ سور، شراب، زنا اور غلام میں سرابور ہیں اور نام ہے عرب کے شیخ ہیں۔ سوال نمبر 7، اکثر مخالفین تعزیہ کہتے ہیں کہ محرم میں صرف غم منانا چاہیے، سبیل کھچڑا کا لنگر جاری کرنا اور نماز قرآن پڑھ کر بخشنا چاہیے۔ جواب، جبکہ قرآن سے ثابت ہے کہ شہید مرتے نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور خدا ان کو روزی پہنچاتا ہے۔ وَلَا نَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ۔ آل عمران۔ اب بتائیے شہیدوں کی زندہ ہستی پر غم کیسے منائیں؟ اور جبکہ شہیدوں کو خدا خود ہی روزی پہنچاتا ہے، پھر کوئی کون سا سبیل کھچڑا پہنچا سکتا ہے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ خدا کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب حسین علیہ السلام ہیں۔ گویا خدائی کی حاجت روا اور امت کی نجات و ہندہ خود حضرت امام حسین ہیں۔ پھر ایسے محبوب کی روح کو کوئی اور کیا بخشے گا جبکہ وہ محبوب کسی کا محتاج نہیں؟ یہ تو عقیدت مندوں کی شہادت مندی ہے جو اپنی طرف سے نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور ہر محبان حسین اس نذرانہ کو تبرکات سمجھ کر خود کھاتے ہیں اور روحانی برکت سمجھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ سبیل کھچڑا روڈ ملیدہ کا لنگر تعزیہ دار جاری کرتے ہیں۔ مخالفین تعزیہ تو نظر و نیاز، فاتحہ اور لنگر کو ناجائز اور حرام کہتے ہیں، پھر وہ نظر حسین لنگر کیسے جاری کر سکتے ہیں؟ سوال نمبر 8، مخالفین تعزیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس کے گھر میں مردہ پڑا رہے وہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ گھر والے ڈھول تاشا بجاویں؟ جواب، ذرا پہلے یہ بھی دیکھیے کہ کس کے گھر میں مردہ پڑا ہے، جبکہ تعزیہ داروں کا عقیدہ ہے کہ شہید مرتے نہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ از قرآن۔ لہذا حضرت امام حسین اور آپ کے ہر اقتدام زندہ ہے، چونکہ معاویہ و یزید کا منصوبہ مردہ ہو گیا، چنانچہ منصوبہ کے مردگی سے منصوبہ والے بھی مردہ ہو گئے۔ پس سمجھ جائیے کہ جس کے گھر میں مردہ پڑا ہے وہ بیچارے ڈھول تاسا نہیں بجاتے ہیں، مگر تعزیہ داروں کے دل و دماغ ظاہر و باطن ہر وقت حضرت امام حسین مثل آفتاب زندہ ہیں، ڈھول تاسا بجا کر انہی کا شہرہ کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 9، مخالفین تعزیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ تعزیہ داری میں لوگ شراب پی کر کھیل تماشا اور جھگڑا فساد کرتے ہیں، علاوہ اس کے اور بھی کئی برائیاں ہوتی ہیں، اس لیے تعزیہ داری کو ہی بند کر دینا چاہیے۔ جواب، ہاں اگر کوئی برائی پھیلتی ہے تو ان برائیوں کو ضرور دور کرنا چاہیے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ شراب نوشی یا برائیوں کے روک تھام کے لیے تعزیہ داری کو ہی بند کر دیا جائے، کیونکہ کبھی لوگ شراب پی کر خانہ کعبہ کے گرد ننگے ناچتے تھے، مگر اس قصور میں کعبہ نہیں گرا دیا گیا، صرف وہ برائی دور کی گئی۔ بھلا یہ کوئی عقل مندی کی بات ہوگی کہ ایام حج میں کسی حاجی کی گرہ کٹ جائے تو حج کرنا بند کر دیا جائے، مسجدوں میں نمازی کا جوتا چوری ہو جائے تو نماز پڑھنا بند کر دیا جائے، یا کسی مولوی یا طالب علم کی غلطیوں پر اس مسجد یا اسکول کو گرا دیا جائے؟ ایسا کرنا تو سراسر بے وقوفی کی بات ہوگی۔ اسی طرح تعزیہ داری میں اگر کسی قسم کی برائی نظر آوے جو واقعی برائی ہے اسے ضرور دور کرنا چاہیے، مگر کسی حال میں تعزیہ کی توہین جیبہ نہیں۔ سوال نمبر 10، مخالفین تعزیہ یہ بھی کہتے ہیں چونکہ تعزیہ کے جلوس میں عورتیں شامل ہوتی ہے اور بھیڑ بھاڑ میں زیارت کرتی ہے، اس لیے تعزیہ داری نہیں ہونا چاہیے۔ جواب، کسی جلوس میں عورتوں کی شرکت سے حرج نہیں،
جبکہ اسلامی جلوس میں عورتیں ہمیشہ مردوں کے دوش بدوش چلتی ہیں، جیسے آدم و حوا کے باہمی شرکت کا نام حج اور عرفہ ہے، اور جلوس حج میں عورت مرد دوش بدوش چلتے ہیں۔ پھر دیکھیے جلوس نبوت اور حضرت ماں ختیجہ شریک نہ ہوتی تو شاید کوئی مرد شامل نہ ہوتا، یعنی عورت نے جس وقت حق کو پہچان لیا اس وقت مردوں کی آنکھوں میں روشنی ہی نہ تھی، اس لیے عورتوں نے زر و زواہرات نظر کیا اور مردوں نے کنکر پتھر مارے۔ پھر کربلا میں دیکھیے زینب و زہرہ اور سکینہ نے شرکت کر لی، مگر فتح مکہ والے 1,14,000 مرد مجاہد کا پتہ نہ چلا کہ وہ سب کہاں چلے گئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جلوس انسانیت میں اگر عورت شریک نہ ہو تو آنے واحد میں انسانیت کا جلوس بگڑ جائے گا۔ کسی کو صرف مردوں کے بھروسے نہ رہنا چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ تعزیہ داری میں عورت مرد بوڑھا بچہ امیر غریب مسلم غیر مسلم جو بھی شرکت کرے اسی کا وہ جلوس ہے، کسی مخصوص طبقے پر منحصر نہیں۔ سوال: مخالفین تعزیہ خلاصہ یہ کہ تعزیہ داری میں عورت مرد بوڑھا بچہ امیر غریب مسلم غیر مسلم جو بھی شرکت کرے اسی کا وہ جلوس ہے، کسی مخصوص طبقے پر منحصر نہیں۔ ہاں تو ناظرین، اب دیجیے اپنے بھائی نیازی ٹی وی کو اجازت، ہم پھر جلد ہی ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں تصوف کی روشنی میں لے کر تعزیہ کی حقیقت۔ آخر میں آپ تمام ناظرین سے آپ کا بھائی نیازی ٹی وی ایک عزیزانہ اپیل کرتا ہے کہ آپ حضرات تصوف کی روشنی میں نیازی ٹی وی پر پیش کیے جا رہے پروگرام تصوف اور حقیقت کو ضرور سماعت فرمائیں، اور اس محمدی روشنی کو آپ حضرات زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور ہر ایک محمدی پیغام آپ تک فوراً پہنچے اس کے لیے اپنے محمدی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اور ہماری صدا جہاں تک پہنچ رہی ہے تمام اہل حسین سے گزارش ہے کہ لبیک یا حسین کمنٹ میں لکھ کر ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ہماری دعا ہے مولا حسین کے بارگاہ میں آپ کا یہ نیک عمل قبول ہو جائے اور مولا حسین اس کا اجر عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا محمد۔ اللہ حافظ۔